السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بات تھوڑی لمبی ہے اور بڑی بہترین بات ہے۔ آپ کو اس کے سننے میں بہت دلچسپی بھی ہوگی اور آپ کا اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ بات کچھ اس طرح سے ہے، پیغام کچھ اس طرح سے ہے کہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک بہت امیر تھا اور ایک بہت ہی غریب تھا، جس کا کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا کبھی کبھی۔ جو غریب دوست تھا کسی نے کہا کہ بھی تمہارا فلانا دوست بڑا جگری یار ہے، تمہارا دوست امیر ہے، تم اس کے پاس جا کے کچھ مدد مانگ لو اس کے پاس جا کے۔ جو امیر دوست تھا نا، اس کے پاس جنات ہوتے تھے، جناتوں سے کام کرواتا تھا، اپنا سارا کام جناتوں سے کروانا اس نے۔ غریب دوست تھا، اس کا کھانے بھی ایک ٹائم کا نہیں پورا ہوتا تھا، تو وہ اس کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے کہنے لگا کہ یار میرے دوست ہو، تم جگری دوست ہو، تو مجھے ایک جینی دے دو، مجھے ایک جن دے دو، تو میرے کچھ کام ہیں تو میں چلو اس سے کروالا کروں گا، تو میرے بڑے دوست ہو، جگری دوست ہو، مجھے ایک جن دے دو۔ تو وہ کہنے لگا بھائی جن تو میں تمہیں دے دوں، لیکن دو شرطیں ہیں، اگر تم ان پہ پورے اتر سکتے ہو تو جن کو لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا بھی وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ وہ کہنے لگا بھی پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتا، ہر وقت ہر پل اس کو کوئی نہ کوئی کام لازمی چاہیے۔ جب یہ فارغ ہوگا اس نے تمہاری گردن دبانی ہے، اس نے تمہارا گلا پکڑ لینا ہے، تمہیں مارنے کی طرف آئے گا یہ۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تم اس کو لے کے تو جا رہے ہو، واپسی یہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگا بھائی یہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں لے جا سکتا ہوں اس کو۔ تو وہ لے کے جب گیا تو اس نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو گھر بناؤ۔ جنات کو کہا کہ ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ گھر بن جائے، کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے۔ عالیشان گھر بنوایا، گھر بنوانے کے بعد اب وہ سوچنے لگا اور کیا کام کرواؤں۔ اس نے دیکھا کہ فلانی جگہ پہ وہ پل ہے، اس پل کو صحیح کرو، وہ پل صحیح کرنے لگا۔ تو اسی طرح مختصر سی بات سمجھاتا ہوں، وہ بہت سارے کام اس کو بتائے، اس نے سبھی کاموں کو آسانی سے کر دیا۔ جن تھا وہ، اس کے لیے کون سا مشکل تھا؟ سبھی کام کیے تو سب ہار تھک کے وہ کہنے لگا یار اب کام تو کوئی نہیں بچا، کیا کام کوں اس کو؟ اور وہ جن آ کے اس کا گلا پکڑنے لگ گیا۔ تو کہنے لگا بھی ٹھہرو۔ تو جب وہ سارے کام کرا کے ہار کے وہ پھر تنگ آ گیا اس سے، وہ کہنے لگا بھی اب تو کام ہی کوئی نہیں، تو میں اس کو کیا کام بتاؤں، میرے دماغ میں سے بھی کام نہیں کوئی گیا۔ ہار تھک کے وہ اپنے دوست کے پاس گیا، دوست کے پاس جا کے کہنے لگا بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی، اس کو اپنے پاس بلا لو، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، میرے پاس سے کام اور نہیں کروا سکتا۔ وہ کہنے لگا بھی دیکھو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ دو شرطیں ہیں، اگر ان دو شرطوں کو پورا کر سکتے ہو تو آپ کی ان کو لے جاؤ، اب تو یہ واپسی نہیں آئے گا، یہ تو آپ کو مارے گا، آپ کا گردن دبائے گا، آپ کا گلا دبائے گا یہ۔ تو کہنے لگا بھائی میری مہربانی، میری گزارش سن لو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ اس کو ہر حال میں رکھ لو، کسی طرح میری جان چھڑوا دو۔ تو وہ کہنے لگا بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں ایک مشورہ ضرور دے سکتا ہوں آپ کو۔ امیر دوست کہنے لگا ایک مشورہ ضرور دے سکتا ہوں کہ ایسے کرو، ایک کتا منگواؤ، اسے کتا منگواؤ، اس کو منگوا کے اس کو بولنا کہ بھائی اس کی دم سیدھی کرو، کتا منگوا کے اس کی دم سیدھی کرو۔ اب وہ جب کتا منگوایا تو کتا منگوا کے اس سے اس کو کہہ دیا جن کو لو بھی اس کی دم سیدھی کرو۔ اب ہنسنے کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے، ہنسے نا۔ اب جب جن کو کہا کہ بھائی اس کی دم سیدھی کرو، کتا منگوایا جن سے، جن کو بولا کہ اس کی دم سیدھی کرو، اب وہ دم سیدھی کرے وہ پھر ٹیڑھی ہو جائے، اس کو سیدھا کرے پھر ٹیڑھی ہو جائے۔ اس کو ایسا کام دیا کہ وہ ساری عمر وہ لگا رہا۔ اب یہ دنیا کی مثال کتے کی دم کی طرح ہے۔ انسان گھر بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، اس کے بعد پھر اور خواہشیں کرتا ہے، وہ کرتے کرتے آخری وقت آ جاتا ہے اس کا، تو اس کی دنیا پھر بھی سیدھی نہیں ہوتی، اس کا نظام پھر بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی مثال کتے کی دم کی طرح ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا مگر یہ دنیا سیدھی نہیں ہو سکتی۔ خدا را